برما میں معصوم بچوں اور بچیوں سے لے کر 80 اور 90 سال کے بوڑھوں تک سب کے جسموں کے جتنے جوڑ تھے اتنے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ سامن کیڑے اس وقت کہاں تھے؟ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ وہ عورتیں نہیں تھی؟ عافیہ صدیقی عورت ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ جواب چاہیے، عافیہ صدیقی عورت ہے کہ نہیں ہے؟ چل مان لیا مولوی سے نفرت ہوگی، مدرسے والی ہوتی تو پھر آپ کہتے جی مدرسے والی اس لیے حمایت کر رہا ہے، نہیں ہے مدرسے والی، کالج یونیورسٹی امریکہ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس کے حقوق کوئی نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یا وہ عورت نہیں ہے؟ فیصلہ اب حکمران کرے، یہ این جی او جن کے جی ڈالر کے زور پہ یہ باہر ناچنے نکل جاتے ہیں، ان سے ہمیں جواب چاہیے۔ کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی سختی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ فیصلہ کرے وہ یہ قوم، اور جو باہر نکلتی ہے وہ سیدھے لفظوں میں کہہ دے، اشارے کنائے کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ بھی سن لے، نقل کفر کفر نہ باشد، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے۔ یہ نعرے لگے ہیں نا؟ کہڑے ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، زندگی موت کے پچھوں صدیوں سے لوگ مر بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا نظریے نہیں مرا کرتے، نظریہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اب قوم کو فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ کس نظریے کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہونا ہے۔ مریں گے ویسے بھی، ساری زندگی ہم کافروں کے غلام بن جائیں، اللہ کی قسم وہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتے۔ ساری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے، ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے فیصلے کا وقت ہے۔ تو سوال ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، وہ عورتیں نہیں ہیں؟ برما میں معصوم بچوں اور بچیوں سے لے کر 80 اور 90 سال کے بوڑھوں تک سب کے جسموں کے جتنے جوڑ تھے اتنے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ سامن کیڑے اس وقت کہاں تھے؟ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ وہ عورتیں نہیں تھی؟ برما کی وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، ہم رو گئے، دعائیں کر لیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ساری زندگی ہم دیکھ کے آئے 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 بس یہی کرتے رہیں گے۔ کسی نے کسی سے سوال نہ کیا۔ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ مہنگائی ہو تو ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں، سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا اوپر نیچے ہماری دنیاوی کام میں ہو جائے، ہمیں مرچیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کا دین مٹ جائے، مومن مسلمان مٹ جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، مجھے بھی سوال کا حق ہے اور میں کرتا رہوں گا۔ میرا سوال ہے، میرا جسم میری مرضی، وہ صرف 200 400 500 1000 لاکھ کروڑ مان لی، وہ جو باہر نکلی ہے ان کا جسم ان کی مرضی ہے، یا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ میرا جسم میری مرضی، مولوی رجب کا جسم اس کی مرضی، مولوی ظہیر کا جسم اس کی مرضی، اور حاجی نوازی غازی سارے بیٹھے ہیں، ان کا جسم ان کی مرضی، یا صرف ہونا آپ سے ہونا چاہیے؟ تو پھر اگر یہ ان کا نعرہ ٹھیک ہے
تو پھر چور دا جسم تو چور دی مرضی نا، نہیں سمجھو؟ قاتل کا جسم قاتل کی مرضی، چلاؤ ملک میں، اور ڈاکو کا جسم ڈاکو کی مرضی نا، جو مرضی کرے۔ اس نعرے پہ غور کر، یہ تو کل کسی کو آدمی مار لے تو یہ نعرہ لگا سکتا ہے نا، کہہ سکتا ہے نا میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، بندوق مڑی ہے، میں جس کو مرضی مارا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ الجھنے کے جاہل ہیں جو حالات کے ساتھ قرآن کی باتیں نہیں ہوتی، قرآن کی باتیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ سورہ احزاب نہیں، الخبیثات للخبیثین، یہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن نے مرد اور عورت کے حقوق کو بیان نہیں کیا؟ نبی کے فرمان میں مرد اور عورتوں کی حدیں بیان نہیں کی گئی؟ یہی تو ہم پیٹ رہے تھے، ترمتیوں اندر رہو، ملکہ اور شہزادی بن کے رہے، بازارہ میں نہ پھر، کل بھیک مانگے گی تو اپنے حقوق کے تجھے نہیں ملیں گے۔ میرے آج سے 25 سال پہلے کے بیان سن، تجھے سمجھ۔ اس وقت ہم کہا کرتے تھے تم بھیک مانگو گے، اپنے حقوق کی تمہیں نہیں ملیں گے۔ یہ ہون جو کہہ رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ میں نو یا پھر تمہیں کو سمجھ آ سکتا۔ یہ بیان جب میں منو مٹی کے نیچے چلا جاؤں گا اس وقت قوم کو سمجھ آئیں گے، آج قوم کی سمجھ میں آنے والے نہیں۔ اگر ایسے ہی مرضی چلانی ہے تو پھر حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ریاست کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جنگل کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں۔ ایسا معاشرہ تو جنگلوں میں بھی نہیں ہوتا جیسا معاشرہ آج ہم پاکستان کو دے رہے ہیں اور بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر میری درخواست ہے حکمرانوں سے، تمہارے ناک کے نیچے تمہاری ریٹ چیلنج ہو رہی ہے۔ فوج کو گالیاں دی گئیں، اسے نہ فوج حرکت میں آئی نہ حکومت حرکت میں آئی، دی گئی ہے نا؟ نہیں دی گئی تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہمیں کچھ سمجھاؤ، ہمیں بھی کچھ بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے ملک میں۔ اور صاف کہا ہے، 1000 مرتبہ کہا ہے، 1000 مرتبہ کہوں گا، جنیوا سے بلاؤ پھانسی۔ ہم تو غلط بات دیکھ کر خاموش ہونے والے نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی کا لحاظ رعایت کوئی نہیں۔ ہمیں بھی بتاؤ، فوج کو گالیاں انہیں کڑیاں، اسی کچھ سوال کر سنا تے گردن زدنی۔ ملک کے غدار ہیں، وہ ملک کے وفادار ہیں نا جنہوں نے ادھر فوج کو گالیاں نکالی ہیں اسلام آباد میں۔ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، ان کے لیے نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ حکمران ہے، نہ حکومت کی ریٹ ہے، نہ وہ چیلنج ہوتی ہے۔ صرف مولوی اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ لے تو حکومت کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں خدا را ہوش میں آؤ، جاگ جاؤ، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، تہذیب کی جنگ ہے۔ آج امریکہ کے اندر کے حالات تجھے ٹی وی نہیں بتائے گا، ان لوگوں سے سن جو وہاں آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ امریکہ کے حالات، برطانیہ کے حالات ان سے سن جو دیکھ کے آئے ہیں۔ کینیڈا کے حالات ان سے سن جو دیکھ کے آئے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم، ان کے 3 سفر نامے ہیں نا، جان دیدہ، نمبر 2 دنیا میرے آگے، یہ 20 ملکوں کے سفر نامے، اور تیسرا سفر در سفر، یہ تیسرا جو سفر نامہ ہے یہ امریکہ اور ان ریاستوں کا ہے۔ اس میں میں نے ایک جگہ پڑھا، الفاظ شاید ہو بہو وہی نہ ہو لیکن اس کا مفہوم وہی ہے۔ ظاہر خاصار صاحب پہلے پڑھا تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے کوئی دیکھے تھا خوشا تو وہیں آگے تھے یہیں لکھے تھے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے۔ حضرت فرماتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا لوگ سر عام زنا کریں گے،
یہ مناظر امریکہ میں رہتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا، یہ مناظر برطانیہ کے رہتے دکھ نہ ہوتا، یہ سویڈن کے ہوتے دکھ نہ ہوتا۔ اسلام آباد میں شلواریں اور قمیضیں لٹکا کر یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ملک یہودیوں ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ کس کا ہے؟ کہ مسلمان ہی کچھ کر دیں؟ مسلمانوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو یہاں ہو رہے ہیں؟ خیر، حضرت لکھتے ہیں حضور نے فرمایا سر عام زنا ہوگا، اس وقت سب سے بڑا ولی وہ ہوگا بزرگ، یہ نہیں کہ ان کو جا کے کہے نہ کرو، ایک کام زنا ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ زنا روکے گا نہیں ان کو جا کر یہ کہے گا اس درخت کے پیچھے ہو جاؤ، اس پتھر کے پیچھے ہو جاؤ، کسی آڑ کے پیچھے چلے جاؤ، یہ اس وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ ولی ڈھونڈ دینا جب ایسا معاشرہ بگڑ جائے اور ان برائیوں کو سر عام تشخیص بام کرے اور ان کو للکارے۔ ولی وہ ہوتا ہے اس کو دیکھ وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو نہ سنگی ہو گئے نال ہو جائے تو کہتے ہیں حضرت لکھتے آگے بڑے درد دل سے، وہ جو پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے آنسو بہائے ہوں گے یہ جملہ لکھتے ہوئے۔ کہا حضور کی یہ حدیث ہم نے امریکہ میں پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے، پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دجال کا جہاں تذکرہ اور مختلف روایتوں میں حضور فرماتے ان لوگوں پہ قیامت آئے گی جو گدھوں کی طرح سر عام زنا کریں گے، قیامت ان پہ قائم ہوگی۔ تو آج ہم غور کر لیں کہ ہم قیامت اگر کچھ سالوں بعد آنی ہے تو جلدی لانے کا منصوبہ ہے۔ اسی مارچ میں بعض جملے ایسے سنے گے کہ جہاں کا وہ جنیا ایک تو سب پیچھے جڑا نعرہ لائے دے لوتیوں والا لواست اور عام قوم لوت پہ اللہ نہیں یہ سب جائز ہے، مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی نل تو جمے ہوئی نا۔ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ وہ آپ چاہے میں اپنی مرضی نل پیدا ہویا یا اپنی مرضی نل مرسا ہے کوئی؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں۔ خدا را قوم والو ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، یہ ٹیویاں چاہ کے سٹو بار یار، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔